اور فرمایا اذ قال لأبیہ، ٹائم مختصر تھی آگئے کا، اب اپنے باپ کو قرآن مجید میں فرمایا اذ قال لأبیہ، ابراہیم اپنے باپ سے کہتا ہے. جب کہا، ایک قصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کی، وہ کیسے طرز تھے، کیسا رنگ تھا، کیسا احتجاج تھا، اس کا بیان ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کا بیان ہے، قرآن ہے نا، ایسا بیان تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح چلنا پڑتا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کے اب کا ذکر ہے، اذ قال لأبیہ، ابی کا معنی ہوتا ہے اب، باپ. اب اس میں بحث ہے، یہ مسئلہ میں ادھر بیان کر دوں تاکہ تم آگے بیدار رہو، کہ جس کا ذکر ہے اب کا، یہ حقیقی اب ہے مراد یا عرفی اب؟ حقیقی اب تو وہ ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے اور بیٹا ہوتا ہے، نسب ہوتا ہے. یہ حقیقی اب، بیٹا باپ، یہ حقیقی پیوے بھی ایک سدو پیو ہوں دے. عرف دے اندر ان کو پیو آکھا ویندے، جی میں چاچے کو پیو آدھن چاہ، چاچے کو بھی پیو آدھن چاہ. عرف دے اندر خاص کر کے عرب دے عرفی چے بہو استعمال ہے. بہو بچے یتیم، بچہ چھوٹا چاچے دی کفالتی چاہ گیا، تا وہ جو چھوٹا تے باپ فوت ہی گیا، وہ چاچے دی کفالتی بس وہ چاچے کو پیو سڑے سن، لیکن وہ پیو حقیقی نہیں ہے، وہ پیو عرفی ہے. سارے لوگ چاچے کو ابا آدم چاہ. تا ظاہر ایک پیو جس طرح ذکر ہے، لیکن علماء دی تحقیق اے ہے، انہاں تصحیح کیتے اور اس بات کیتے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام دا حقیقی اب نہیں، حقیقی اب یہ چچا ہے ابراہیم علیہ السلام دا، اور چچے دوتے اب دا اطلاق آئے. جو عرب دے وچ عرف دے وچ یہ چیز مشہور ہے، تو اسی طریق پر قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. تو فرمایا اذ قال لأبیہ، کیونکہ اس کے متعلق بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں تے پاک رحمن دے وچ منتقل ہوندا آیا. تو علماء کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آباء ذکر کیے ہیں، 20 دادے ذکر کیے ہیں، 20 عدنان تک، اور پھر اوپر آدم علیہ السلام تک بھی مورخین نے ذکر کیے ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور فرمایا کہ میں پاک پشتاں تے پاک رحمہ دے منتقل ہوندا آیا ہوں. پاک پشت تے پاک رحم تو کیا مراد ہے؟ یعنی پاکیزگی پشت دی او اندے دین نالے، یعنی او پاک طاہر رہن، شرک تو پاک ہے، او مسلمان تے موحد ہیں. تے اسی طرح پاک رحمت میں منتقل ہوندا ہے. یہ حدیث ہے، اور بھی بہت ہیں. یہ مقام ادھے اس بات دا نہیں ہے، صرف اتنا کہ اب دے 2 معنی ہیں. ایک اب دا معنی حقیقی اب، دوسرا عرفی. تے محدثین مفسرین کرام نے
اسے کو لیا ہے کہ ایک عرفی اب ہے، اگرچہ ظاہر ایک ظاہر ہے بھائی تحقیق ہے جو عرفی اب ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب آپ نے اپنے باپ سے فرمایا یا ابت، اے میرے اب، یا ابت یعنی ادھر بڑا تلطف ہے، بڑی شفقت ہے، بڑی نرمی ہے، آپ نے نرمی نال اس کو اے بیان فرمائے۔ اے حکم ہے بھائی جب تساں گل کرو وڈے نال، وڈیرا باپ ہوئے، چچا ہوئے یا وڈیرا کہیں عہدے دار نال، اندھے نال گل نرمی نال کرو، سمجھے نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صدیق النبی ہیں، لیکن آزر کے ساتھ، جس کا نام قرآن مجید میں اور مقام پر آزر ابھی ہے، آزارا، جب اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو کیسے طریقے سے کہ فرماتے ہیں یا آباتے، جب وہ بات کرے گا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گا اور پھر کلام میں مؤخر کرے گا، جیسے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، انہوں نے عکس کیا جواب میں، لیکن آپ بات کرنے سے پہلے نام نہیں لیتے کہ اے فلاں، بلکہ کہتے ہیں یا اباتے، اے میرے باپ۔ ایک تلطف ہے نا، اس سے یہ بھی ہے کہ پیو کو نال نہ سدو، سو ادبی بنسی، کوئی بندہ جو پیو کو نال حقل مارے تو سب بے ادبی سمجھے سو کہ نہ سمجھے سو، یہ تو ادب کے خلاف۔ تو آپ نے فرمایا یا اباتے، اے میرے اب، اے میرے باپ، سمجھے نا؟ بس اتنے تک کھڑے نہیں ہیں، ابو تے مسئلہ ٹائم زیادہ صرف تھی ویسی تے ٹائم ٹھیک ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔